السلام علیکم. آج ہمارا فرسٹ ڈیمو لیکچر ہے اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے فلاسفیکل فاؤنڈیشنز آف فزیکل ایجوکیشن. جی فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن آف فزیکل ایجوکیشن. فزیکل ایجوکیشن از دا سبجیکٹ دیٹ ٹیچز اس ہاؤ ٹو کیپ آور باڈی فٹ ہیلدی تھرو ایکسرسائز گیمز اینڈ اسپورٹس. مطلب کہ آپ ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز کر کے مختلف گیمز کھیل کے یا اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر کے آپ لوگ جو ہے اپنی باڈی کو کس طرح سے فٹ رکھ سکتے ہیں, کس طرح سے اس کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو صحت مند ہیلدی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جو ہمیں یہ سب کچھ یعنی کہ سکھاتا ہے یا پڑھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر کے, ایکسرسائز کر کے, گیمز یا اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو فٹ اینڈ ہیلدی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں کچھ ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں. ایک منٹ مجھے ساتھ ساتھ نمبرز ایڈ کرنے دیں. اوکے جی, اس میں فرسٹ ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. کچھ ویل نوٹ ڈیفینیشنز ہیں. فرسٹ ہے سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ ریکریشن. یہ انڈیا کی طرف سے جو ہے ڈیفینیشن بنائی گئی ہے. فزیکل ایجوکیشن از دا سم آف دوز ایکسپیرینسز وچ این انڈیویژل گینز تھرو موومنٹ. یعنی کہ موومنٹ کے تھرو کوئی بھی ایک فرد, کوئی بھی ایک انڈیویژل جو ہے وہ جو مختلف قسم کے ایکسپیرینسز گین کرتا ہے, حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ لوگ کوئی بھی کسی بھی قسم کے موومنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی تجربہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جتنے بھی موومنٹس آپ کرتے ہیں ان کے ذریعے آپ کو جتنے بھی تجربات ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کا جو مجموعہ ہے نا, انڈیا کی اس بورڈ کے نزدیک جو ہے اس کو ہم فزیکل ایجوکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چارلس اے بچر کے نزدیک فزیکل ایجوکیشن کیا ہے؟ Physical education is an integral part of the total education process. It uses physical activities to help individuals develop physically, mentally, socially and emotionally. مطلب کہ ہماری ایجوکیشن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حصہ ہے, ایک پارٹ ہے ہماری جو فزیکل ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, جو کہ کسی بھی فرد کو, کسی بھی انڈیویژل کو کیا سکھاتا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس فرد کے اندر یا اس انڈیویژل کے اندر کس چیز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کس چیز کی گروتھ ہوتی ہے. یعنی کہ فزیکلی وہ ڈیولپ ہوتا ہے, مینٹلی ذہنی طور پر اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سوشلی معاشرے میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو اس کے ایموشنز ہوتے ہیں اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں یہ ہم آگے انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد جے بی ناش کو اگر ہم دیکھ لیں, اس کے حساب سے جو ہے فزیکل ایجوکیشن کیا ہے؟ فزیکل ایجوکیشن از دیٹ فیز آف ایجوکیشن which deals with big muscle activities and their related responses. مطلب جے بی ناش کہتا ہے کہ اس کے نزدیک فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کا ایک ایسا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ایسا پارٹ ہے جو کہ ہمارے جو بڑے مسلز ہیں نا, ان سے جو بھی ہم ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سے جو بھی ہمیں رسپانس آتا ہے, جو بھی رد عمل آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ڈیل کرتی ہے ایجوکیشن, اس کو ہم فزیکل ایجوکیشن کہتے ہیں. یا ایجوکیشن کا وہ حصہ جو ہمارے بڑے مسلز کی ایکٹیویٹیز اور ان سے آنے والے رد عمل کو ڈیل کرتا ہے, وہ فزیکل ایجوکیشن کہلاتا ہے. ڈیلبرٹ اوبرٹفر اس کے نزدیک کیا ہے؟ فزیکل ایجوکیشن از دا پروسیس آف ایجوکیشن تھرو فزیکل ایکٹیویٹیز وچ آر سلیکٹڈ اینڈ کیریڈ آن with regard to value in human growth, development and behavior. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. جی, ڈیلبرٹ کے نزدیک فزیکل ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پروسیس ہے ایجوکیشن کا جس کے ذریعے ہم فزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں, یا فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہم which are selected and carried on with regard to value in human growth, development and behavior. مطلب کہ ہم ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان کے ذریعے جو ہے ہم اپنی کسی بھی انسان کی گروتھ, ڈیولپمنٹ اور بیہیویئر کو بہتر کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو ہے ڈیلبرٹ کے نزدیک تھی. اس کے بعد کی ایلیمنٹس دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن کے اندر کے جو مین پوائنٹس ہیں یا مین باتیں جو جتنے بھی جو ہیں ان جو بڑے
ڈیفینیشنز ہیں، یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز کے اندر جو مین پوائنٹس آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایجوکیشن تھرو فزیکل ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو فزیکل سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے ایجوکیشن دینا. ڈیولپمنٹ آف فزیکل فٹنس، جو آپ لوگوں کی جو فزیکل فٹنس ہے اس کی ڈیولپمنٹ کرنا. اینڈ ہیلتھ، سوشل اینڈ ایموشنل گروتھ، مطلب فزیکل فٹنس اور ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ. اس کے علاوہ سوشل اور ایموشنل گروتھ ہو گئی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پروموشن آف لائف لانگ ویلنس ہیبٹس، یعنی کہ ایسی انسان کے اندر ہیبٹس آتی ہیں، ایسی عادات پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہمارے مطلب لمبی زندگی کے لیے یعنی کہ ہماری زندگی جو ہے اس پر منحصر ہوتی ہے، مطلب صحت مند زندگی جو ہے آپ کی اس میں پروموٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اسکوپ کی بات کریں کہ فزیکل ایجوکیشن کا اسکوپ کیا ہے. دا اسکوپ آف فزیکل ایجوکیشن از براڈ اینڈ ایور ایکسپینڈنگ. ظاہر ہے جتنی بھی جو بھی دور آ جائے تو اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، گیمز ہوتی ہیں، اسپورٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو فزیکل ایجوکیشن کا جو اسکوپ ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے، مطلب ہمیشہ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کے جو ہے وسعت بڑھتی جائے گی، بہت زیادہ یہ براڈ ہے. اٹ گوز فار بیونڈ جسٹ پلئنگ گیمز اینڈ ڈوئنگ ایکسرسائزز. مطلب یہ آپ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ فزیکل ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ صرف کھیلنا ہے، گیمز کھیلنی ہے یا ایکسرسائزز کرنی ہے، ٹھیک ہے. اٹ کورز ملٹیپل ڈائمینشنز آف ہیومن گروتھ اینڈ سوسائٹل ڈیولپمنٹ. مطلب کہ انسان کی جو گروتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو معاشرتی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرتے ہیں، تو یہ ان سب چیزوں کو بھی کور کرتی ہے. اس میں بھی جتنے ڈائمینشنز ہیں ان کو بھی کور کرتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ گیمز اور سپورٹس کی حد تک نہیں ہے، ایکسرسائزز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی گروتھ اور آپ کی سوشل جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اگر فرسٹ پر ہم دیکھیں فزیکل ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں، بلڈ اسٹرینتھ، فلیکسیبلٹی، انڈیورنس، اوور آل باڈی فٹنس، کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس میں اس کو جو ہے بناتی ہے یا اس کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے فلیکسیبلٹی، جو لچک ہماری باڈی میں ہوتی ہے. انڈیورنس لیول جو ہمارا ہوتا ہے ایکسرسائزز کے دوران اس کو جو ہے بلڈ اپ کرتی ہے. اور باقی جتنی بھی ہماری باڈی کی فٹنس ہے ان سب کو یہ بلڈ کرتی ہے جو فزیکل ایجوکیشن یا فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے ہماری فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈیولپس موٹر سکلز، ٹھیک ہے. تو اس میں موٹر سکلز کون کون سی آ جاتی ہیں؟ جسٹ لائک رننگ، جمپنگ، تھروئنگ ایٹسٹرا، ٹھیک ہو گیا. پروموٹس گڈ پوسچر اینڈ باڈی کنٹرول. مطلب ظاہر ہے جب آپ لوگ ایکسرسائزز کریں گے، گیمز وغیرہ پرفارم کریں گے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے، ایک لمٹ تک آپ لوگ کھائیں گے پیئیں گے یا آپ کی ڈائٹ جو ہے کنٹرول میں ہوگی، تو آپ لوگوں کا جو باڈی پاسچر ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا اور آپ کی باڈی بھی اپنے اندر اپنے کنٹرول میں رہے گی، ٹھیک ہے. انہینسز کوآرڈینیشن اینڈ نیورو مسکولر ڈیولپمنٹ. مطلب آپ لوگوں کی جو باڈی پارٹس کی آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے، مطلب ایک قسم کی پھرتی جو ہوتی ہے انسان کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے. باقی جو آپ کی مسکولر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں جو ہے اس کی بھی بہتری ہوتی ہے. نیکسٹ ہم مینٹل ڈیولپمنٹ کی بات کریں. انوالوز لرننگ رولز، اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس آف گیمز اینڈ اسپورٹس. ظاہر ہے جب آپ لوگ نئی نئی چیزیں سیکھیں گے تو آپ کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بھی بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے آپ مختلف قسم کی جو ہے اصول وغیرہ سیکھتے ہیں، اسٹریٹجیز سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جو نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے آج کل جس طرح سے دور آ رہا ہے نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل کافی ایسی چیزیں آ گئی ہیں، الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں اسپورٹس اینڈ گیمز کے اندر، تو وہ سارا کچھ آپ لوگ سیکھتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ذہنی نشو و نما ہوتی ہے. پروموٹس کنسنٹریشن، ڈیسیژن میکنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو جو ہے یہ کس حوالے سے پروموٹ کرتی ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر فوکس رکھیں، کنسنٹریشن رکھیں، ٹھیک ہے، ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. ڈیسیژنز جو ہیں فیصلہ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی چیز پر بہت ہی گہری قسم کی سوچ و بچار کرنی ہو تو اس میں بھی ظاہر ہے آپ کی جو ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں. ہیلپس مینیج اسٹریس، اینگزائٹی اینڈ بوسٹ سیلف کانفیڈنس. تو آپ لوگوں کی اسٹریس میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے، اینگزائٹی میں کمی آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کا جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کی، کہ معاشرے کے اندر آپ لوگوں کی کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹیچرز ٹیم ورک، کوآپریشن اینڈ لیڈرشپ. کہ ظاہر ہے جب آپ لوگ ایک گروپ کی شکل میں کھیلتے ہیں، ایک ٹیم کی شکل میں کھیلتے ہیں، تو آپ کا ٹیم ورک بنتا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ دوسرے ممبرس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا
ان کے ساتھ کوپریشن کا جو ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر آپ لوگوں کو ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوپریٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوپریشن کا ایک جو ہے فیکٹر آ جاتا ہے. لیڈرشپ، تو لیڈرشپ بھی آپ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے جو ایک جو کیپٹن وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وائس کیپٹنز ہوتے ہیں، تو یہ بھی لیڈرشپ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بلڈ اسپورٹس مین شپ، فیئر پلے اینڈ ڈسپلن، تو اسپورٹس مین شپ آتی ہے، آپ لوگ جو ہے اصولوں کے حساب سے کھیلنا سیکھتے ہیں، آپ کے اندر نظم و ضبط آتا ہے، ڈسپلن آتا ہے. انکریجز ریسپیکٹ فار ادرز ریگارڈلیس آف بیک گراؤنڈ اور اسکل لیولس، کہ مطلب آپ دوسروں کی عزت کرنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رسپیکٹ کرنا سیکھتے ہیں کہ آپ بغیر یہ دیکھیں کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے اکثر جو ہے بیک گراؤنڈس بہت میٹر کرتے ہیں، بٹ اسپورٹس کے اندر، گیمز کے اندر آپ لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا. اس میں آپ لوگوں کی جو اسکلز ہوتی ہیں، جو آپ کی مہارتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا جو لیول ہوتا ہے، کانفیڈینس لیول، وہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو ان سب چیزوں کو بغیر دیکھے جو ہے آپ لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ. تو ایموشنل ڈیولپمنٹ میں کیا آ جاتا ہے؟ پرووائڈز اے ہیلدی آؤٹ لیٹ فار ایموشنز لائک اینگر، ایکسائٹمنٹ اینڈ فرسٹریشن. تو اکثر لوگوں کو اینگر کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی اینگر ہو گئی، آپ کی ایکسائٹمنٹ ہو گیا، آپ اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ فرسٹریشن میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کی جب آپ اسپورٹس اینڈ گیمز کے اندر آتے ہیں یا فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو یہ آپ کی کنٹرول میں رہتی ہیں. پروموٹ سیلف اسٹیم، سیلف ایکسپریشن اینڈ ایموشنل بیلنس. تو آپ لوگوں کی جو اپنی ذات کی حد تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں رہتی ہیں یا ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز کے تھرو. اس کے علاوہ جاتا ہے انکریجز پرسسٹنس اینڈ ریزیلینس ان دا فیس آف چیلنجز. مطلب آپ لوگوں کو کوئی بھی چیلنج دیا جائے، کوئی بھی ہارش یا ہارڈ ایکٹیویٹی دی جائے تو آپ اس کے اوپر جو ہے ثابت قدم رہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کر کے دکھائیں گے. آپ کے اندر اتنا حوصلہ آ جاتا ہے کہ آپ اس چیز پر ایک تو ڈٹے رہتے ہیں، دوسرا آپ لوگوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ کر کے ہی دکھانا ہے، ٹھیک ہے. تو مختلف قسم کے چیلنجز جو ہوتے ہیں آپ ان کو پرفارم کرتے ہیں. نیکسٹ، مورل اینڈ ایتھیکل ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں، انکریجز ہانیسٹی، رسپیکٹ فار رولز اینڈ ایتھیکل بیہیویئر ان اسپورٹس اینڈ لائف. کہ آپ لوگوں کے اندر کیا آتا ہے کہ آنیسٹی آ جاتی ہے، ایمانداری آ جاتی ہے. ظاہر ہے آپ کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جاتی ہے، یا اس طرح کے جو فیئر پلے ہوتے ہیں، اچھا جو بغیر جو ہے دھوکہ دیے کھیل کھیلنا، یہ بھی آپ کی آنیسٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آنیسٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو جو ہے اصولوں کی پابندی کرنا یا اصولوں کی جو ہے رسپیکٹ کرنا آتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو بھی آپ کے لیڈرز ہیں انہوں نے رولز بنائے ہیں، آپ ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی ایتھیکل بیہیویئرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اسپورٹس کے اندر یا آپ کی لائف کے اندر وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ٹیچز دا ویلیو آف فیئر کمپٹیشن اینڈ گریس ان وکٹری اور ڈیفیٹ. مطلب آپ لوگوں کو چاہے جیت ہوئی ہے یا پھر آپ لوگ جو ہیں ہار گئے تو اس میں آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فیئر کمپٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ جو ہے اس چیز کی ویلیو کرتے ہیں، مطلب اس چیز کی آپ لوگ جو ہے اس میں یہ نہیں کرتے کہ اگر ہم ہار گئے ہیں تو چلو بھائی دوسروں کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، یا پھر جو اسکوررز تھے یا جو اوپر آپ لوگوں کے تھے ان کے ساتھ آپ مس بہیو کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز رسپیکٹ میں آ جاتی ہے. ہیلتھ اینڈ ویلنس ایجوکیشن کریٹس اویئرنیس اباؤٹ ہیلدی لائف اسٹائل، نیوٹریشن اینڈ ہائیجین. تو ظاہر ہے آپ لوگ جب اس چیز کے اندر آتے ہیں، فزیکل ایجوکیشن کے اندر یا اسپورٹس سائنس کے اندر، تو آپ لوگ کی لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ ہیلدی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ ظاہر ہے ٹائم پر کھانا پینا، ایکسرسائز کرنا، سب کچھ ہو جاتا ہے. نیوٹریشن جو ہے آپ لوگ ایک لمٹ تک لیتے ہیں، اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو اپنی ایکٹیویٹیز یا اپنی گیمز کے حساب سے چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنی صفائی وغیرہ کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہیلپس ان پریونٹنگ ڈیزیزز لائک اوبیسٹی، ڈائبٹیز اینڈ ہارٹ پرابلم. تو اس میں سے اگر آپ لوگ دیکھیں اکثر لوگوں کو موٹاپا ہو نا تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائزز کیا کریں، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ لوگوں کا موٹاپا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے. ڈائبٹیز وغیرہ جو شوگر کا ایک پرابلم ہوتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی جتنی بھی ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بھی کنٹرول میں رہتی ہیں، آپ ان سب سے بھی بچ جاتے ہیں. انکریجز ایکٹیو لیونگ اکراس آل ایجز. مطلب جتنے بھی جو بھی آپ لوگوں کی عمر ہے، یا جتنے بھی ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو آپ چاہے کسی بھی ایج میں ہوتے ہیں. اکثر ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 70 ایئرس کے ہوتے ہیں
وہ ڈیلی بیسس پر واک کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ 70 کے ہیں, وہ ہوتے ایسے ہیں جیسے 40-50 کا بندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن, یہ جو فزیکل ایجوکیشن ہے, یہ آپ کی جتنی بھی آپ لوگ اس کو پرفارم کریں گے, جتنا کریں گے, آپ کی یہ لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے, آپ کی آنے والی زندگی کے لیے جو ہے یہ بہتری کرتا ہے, آپ کو ہیلدی رکھتا ہے. ریکریشن اینڈ لیئر provides opportunities for recreational activities and fun. تو ظاہر ہے جب آپ لوگ جو ہیں اسپورٹس, کوئی بھی اسپورٹس پرفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی بھی گیم کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا سپوز آپ لوگ جو ہے ایکسرسائزز کر رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ گیمز وغیرہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے نا, کہ آج جی فلاں جگہ پر میچ ہے, آج فلاں جگہ پر میچ ہے, یہاں آپ لوگوں نے کھیلنے جانا ہے, یا آپ لوگوں نے یہ تحصیل لیول پر ہے, کونسل لیول پر ہے, تحصیل لیول ہو گیا, ڈسٹرکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے نیشنل لیول ہو گیا, یا انٹرنیشنل لیول پر جو لوگ جاتے ہیں, تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ ایک قسم کی آپ لوگوں کے لیے سیر و تفریح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں مختلف قسم کی ایسی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے فن اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز بن جاتی ہیں, مطلب آپ لوگ بور نہیں ہوتے, آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. انکریجز ہابیز لائک سائیکلنگ, سوئمنگ, ٹریکنگ, ٹھیک ہے. تو ظاہر آپ سائیکلنگ کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں تک آپ لوگ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سوئمنگ میں بھی ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے. ٹریکنگ, آپ لوگ پہاڑی علاقے وغیرہ پر جائیں تو وہاں پر آپ لوگ ٹریکنگ کر سکتے ہیں. ہیلپس ان اسٹریس ریلیف اینڈ مینٹین ورک لائف بیلنس. تو ظاہر ہے جب ایک انجوائبل لائف ہوتی ہے تو ہمیں اسٹریس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو ہمارا جو کام وغیرہ کا جو ہوتا ہے بیلنس وہ بھی برقرار رہتا ہے. Career opportunities opens door to careers in sports coaching, physical education teaching, fitness training, physiotherapy, kinesiology, recreational management and sports psychology. تو جی آپ لوگوں کی جو ہے مختلف قسم کی اس میں آ جاتے ہیں. اگر لوگ کہنا کہ فزیکل ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہے, ٹھیک ہے, تو فزیکل ایجوکیشن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کے اس میں کافی سارے کیریئرز آ جائیں, جسٹ لائک آپ اسپورٹس کوچنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوچز وغیرہ جس طرح ہو گئے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ فزیکل ایجوکیشن میں ٹیچنگ کر سکتے ہیں جس طرح ٹیچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے فٹنس ٹرینرز ہوتے ہیں, لوگ پرسنل ٹرینرز رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ ویسے جم وغیرہ کے اندر بھی ٹرینرز وغیرہ کے طور پر کام کر سکتے ہیں. فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, ویسے لوکل بھی ہوتے ہیں, مطلب ویسے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہر گیم کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں جتنی بھی سپورٹس ہیں ان کے ساتھ کون ہوتے ہیں, فزیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو کائنیسیولوجی کی اگر ہم بات کریں تو جو ایسے لوگ جو ہماری باڈی کے جو موومنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں جو ہے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. مطلب ہمارے کسی قسم کا جو ہے آ جاتا ہے, پٹھوں کے اندر آ جاتا ہے, ہڈیوں کے اندر, جوڑوں کے اندر, یا کسی بھی قسم کا اعصابی نظام جو ہے اگر خراب ہو جائے تو ہم کائنیسیولوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ریکریشنل مینجمنٹ کے ظاہر ہے جب آپ لوگوں نے مختلف قسم کی اس طرح کی جیسے ٹریکنگ وغیرہ ہو گیا, سوئمنگ, سائیکلنگ, اس طرح کے پروگرامز کرنے ہو تو وہ ریکریشنل جو ہے آپ لوگ وہاں پر مینجمنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں. اسپورٹس سائیکالوجی اینڈ نیوٹریشن, تو اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے کیریئرز ہیں جو آپ لوگوں کو فزیکل ایجوکیشن کے تھرو مل سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایم آف فزیکل ایجوکیشن کی, کہ اس کا مقصد کیا ہے فزیکل ایجوکیشن کا. دا ایم آف فزیکل ایجوکیشن از ٹو ڈیولپ دا انڈیویژل فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی اینڈ سوشلی تھرو اسٹرکچرڈ فزیکل ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو پروموٹ اے لائف لانگ ہیبٹ اینڈ فٹنس. تو وہی بات ہے, بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک انڈیویژل کے اندر, ایک فرد کے اندر فزیکل اس کی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مینٹل ہوتی ہے, ایموشنل ہوتی ہے, یا پھر سوشل جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور کس کے تھرو, ایک باقاعدہ جو ہے منظم طریقے سے جو فزیکل ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے تھرو, تاکہ آپ کی لائف لانگ ہیبٹس بن سکے, ٹھیک ہے, ان کو پروموٹ کر سکیں تاکہ آپ ایک ہیلدی اینڈ فٹ لائف گزار سکیں, ٹھیک ہے. تو ان شارٹ فزیکل ایجوکیشن کا جہاں سے بھی گھما پھرا کے آپ آئیں گے تو مقصد یہی ہوگا کہ آپ کی فزیکل, مینٹل, ایموشنل اینڈ سوشل گروتھ یا ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یا کوئی بھی ایکسرسائز کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ فزیکلی جو ہے ہیلدی رہیں, فٹ رہیں. It emphasizes total personality development through movement and exercise, and it aims to cultivate a balanced, disciplined and healthy life. تو وہی بات ہے کہ مختلف قسم کی موومنٹس اور ایکسرسائزز کے تھرو جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا. ظاہر ہے جب یہ 4 فیکٹرز آپ کے اندر آ جائیں,
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल, ये सारी आपके अंदर डेवलपमेंट्स आ जाती हैं, तो मतलब आपकी फुल पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम इट्स एम्स। मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी मकासद को कहते हैं, एम्स भी मकासद को ही कहते हैं, ठीक है। दे फोकस ऑन 5 मेन एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब ये कौन कौन से जो है इंसानी जो नशोनुमा के एरियाज होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, आपकी जिस्मानी अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, दीज ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग द बॉडीज हेल्थ एंड फिटनेस, क्या आपकी जो जिस्मानी होती है सेहत हो गई या फिटनेस हो गई, ठीक है, उसको इम्प्रूव करते हैं। डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो जाहिर है आपके मसल्स के अंदर जो है स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, उसकी कुव्वत बढ़ती है, इंड्योरेंस उसके अंदर आती है, उसके अंदर एजिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। मतलब आपके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। इन शॉर्ट इसका अगर मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊं कि आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। इम्प्रूव पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, कि आप लोगों की जो जिसामत होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। आपके जो जिस्म के अंदर बैलेंस होता है कि आप एक टांग पर कितनी देर खड़े रह सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह का बैलेंस आपका बॉडी का बनता है। कोऑर्डिनेशन, कि आप अपने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक साथ कैसे मूव कर सकते हैं। enhance functional efficiency of organs like the heart and lungs, तो आपके जो दिल है, आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, उनको किस तरह से यानी कि एफिशिएंट तरीके से, ठीक है, इन ऑर्गन्स को जो है वर्क करवाना है। जाहिर है ये 2 ऑर्गन्स तो नहीं होते, हमारी फुल बॉडी ही इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है, ठीक है। तो इसके अलावा कहते हैं इनकरेज एक्टिव लाइफस्टाइल हैबिट्स टू प्रिवेंट डिजीजेज। जाहिर है जब आप लोग मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करेंगे या एक लिमिट तक आप अपनी डाइट को रखेंगे तो आप जो है अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं और इससे आप लोग क्या करते हैं कि बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो रनिंग हो गई, योगा हो गया, ठीक है, जिमनास्टिक्स हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो है स्विमिंग हो गई, और इसके अलावा कैलिस्थेनिक्स हो गया, ठीक है, मतलब आप लोग दौड़ वगैरह करते हैं, ठीक है, योगा वगैरह कर लेते हैं, और जिमनास्टिक्स में आप जिमनास्ट जिस तरह होते हैं, ठीक है, जिमनास्टिक्स परफॉर्म करते हैं, स्विमिंग, तैराकी वगैरह करते हैं। और कैलिस्थेनिक्स कहते हैं कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके ऊपर आप अपनी यानी कि अपनी बॉडी से ही, अपने वज़न से ही आप जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, जिसमें जिस तरह से पुशअप्स होते हैं, ठीक है, पुल अप्स हो गए, ठीक है, जंपिंग के डिफरेंट्स आ जाते हैं, स्क्वाट्स हो गए, ठीक है, तो ये इस तरह की जिनकी आप किसी इक्विपमेंट के थ्रू कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी बॉडी का जो वेट होता है, वजन होता है, उसके थ्रू आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी कैलिस्थेनिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपकी यानी कि ज़हनी नशोनुमा की अगर हम बात करें, दीज इन्वॉल्व द कॉग्निटिव स्किल लर्न थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब आप लोगों की जो ज़हनी जो स्किल्स होती हैं या जिसमें आप लोगों का माइंड, आपका जहन इन्वॉल्व होता है, ऐसी स्किल्स सीखने में आपकी हेल्प करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो ज़ाहिर है जहन से रिलेटेड जितना भी आप लोगों का होगा, नशोनुमा होगी, वो आपकी इसी में आ जाएगी। मतलब आप लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के फैसले करना सीख जाएंगे, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को आप सीखेंगे, या आपको अगर किसी स्ट्रेटजी का नहीं पता, ठीक है, तो उसको आप सीख जाते हैं, जो उसको आप बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की आप स्किल्स सीख सकते हैं, मुख्तलिफ महारतें आप लोग सीख सकते हैं। लर्न रूल्स ऑफ गेम्स, टेक्निक्स एंड साइंटिफिक कंसेप्ट्स जस्ट लाइक बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, ठीक है, तो आप जो है गेम्स जो होते हैं, जो खेलें होती हैं, उनके असूल सीखते हैं, उनकी मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक सीखते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, टेक्निकल काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, तो टेक्निक्स आप लोग सीख सकते हैं। साइंटिफिक कंसेप्ट्स को आप सीख सकते हैं, जस्ट लाइक कि बायोमैकेनिक्स का जो एक हम आगे पढ़ेंगे भी सही इंशाल्लाह बायोमैकेनिक्स को, ठीक है, तो इनके उसूलों के तहत, बायोमैकेनिक्स के उसूलों के तहत आप लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना सीखते हैं। या न्यूट्रिशन को आप सामने रख कर जो है, या न्यूट्रिशन के जो आप लोगों ने किस तरह की डाइट इस्तेमाल करनी है, ठीक है, वीकली डाइट हो गई, मंथली हो गई, या अपनी गेम्स और स्पोर्ट्स को सामने रख के आप लोगों ने जो डाइट वगैरह इस्तेमाल करनी है, ठीक है, ये एक चीज़ आ जाती है। प्रमोट फोकस, कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन,
تو آپ لوگ ایک چیز کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے مختلف قسم کی نظم و ضبط کو سیکھ سکتے ہیں یا ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ انکریج انڈرسٹینڈنگ آف ہیلدی لیونگ پرنسپل، تو ظاہر ہے جو ایک صحت مندانہ زندگی ہوتی ہے اس کو آپ گزارنا سیکھتے ہیں، یا ان کو یہ جو ہے انکریج کرتی ہے فیلڈ۔ اس میں اگر ہم ایگزامپلس کی بات کر لیں، لرننگ نیو اسپورٹس مطلب نئی گیم سیکھنا، نئے کھیل سیکھنا، انڈرسٹینڈنگ گیم اسٹریٹجیز، تو ظاہر ہے جب آپ لوگ نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس کے مختلف قسم کے پہلو ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا۔ مینٹیننگ ٹریننگ شیڈولز، کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے اب 8 بجے باقاعدہ سے کلاس ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ باقاعدگی سے ایک چیز کو سیکھیں گے تو آپ ان کے ٹریننگ شیڈولز کو جو ہے مینٹین کرتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کا جو ہے نظم و ضبط بنتا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیں سوشل ڈیولپمنٹ آبجیکٹیوز، تو معاشرے میں آپ لوگ کس طرح سے ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کی ہوتی ہے۔ فوکس آن دا ابیلٹی آف انٹریکٹ پازیٹیولی ود ادرس، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے اپنا انٹریکشن جو رکھتے ہیں، جو آپ لوگوں کا میل جول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پازیٹیو وے میں آپ لوگ بناتے ہیں، وہ ابیلٹی آپ کے اندر آتی ہے۔ ڈیولپ ٹیم ورک، کوآپریشن اینڈ لیڈرشپ سکلز، تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ٹیم ورک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ لوگ جو ہے ایک ٹیم بن کر کھیلتے ہیں، آپ لوگوں کا آپس میں جو ہے میل جول بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، آپ کے اندر لیڈرشپ کی جو ہے سکلز پیدا ہوتی ہیں۔ پریکٹس فیئر پلے، رسپیکٹ اینڈ ٹالرنس، کہ ظاہر اصولوں کے حساب سے آپ لوگ کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے صبر و تحمل جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے انڈرسٹینڈ اینڈ کنسپٹ گروپ رولز اینڈ ڈائیورسٹی، مطلب آپ لوگ جو گروپ کے اندر جو بھی اصول وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کو انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ یہ پورے گروپ کے لیے یہ چیز لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگ سیکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں۔ انکریج رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان گروپ سیٹنگ، تو ایک گروپ کے اندر جو ہے کس کی کون سی رسپانسبلٹی ہے، کس نے کون سا کام کرنا ہے، کس کے کون کون سے فنکشنز ہیں وہ پرفارم کرنے ہیں، ان سب چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ مطلب آپ لوگوں کا جو ٹیم ورک کی اگر ہم بات کریں تو اس چیز کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اس چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایگزامپلز اس میں آ جاتی ہیں ٹیم سپورٹس، جسٹ لائک فٹ بال ہو گئی، والی بال ہو گئی، یا کرکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس طرح کی جتنی بھی ٹیمز کے اندر سپورٹس ہوتی ہیں اس کے تھرو آپ لوگوں کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا گروپ گیمز جتنی بھی ہو گئیں، ٹھیک ہے، رول بیسڈ ایکٹیویٹیز ہو گئیں، ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی جو بھی ایسی ایکٹیویٹیز جس میں ایک سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو کر کوئی بھی ایکٹیویٹی یا گیم یا سپورٹس پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں کی سوشل ڈیولپمنٹ میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ آبجیکٹیوز کی۔ جی، ایموشنلی آپ لوگوں کی کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ فزیکل ایجوکیشن ہیلپس ریگولیٹ اینڈ ایکسپریس ایموشنز ان اے ہیلدی وے، مطلب آپ لوگوں کی جو فزیکل ایجوکیشن ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کی جو ایموشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ریگولیٹ کرنا، یا ان کو ایکسپریس کرنا، کہ آپ اپنے ایموشنز کو کس طرح سے جو ہے ایکسپریس کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس چیز میں آپ لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا ہے۔ بلڈ سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم اینڈ ریزیلینس، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ لوگوں نے ایک چیز پر ڈٹے رہنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، ٹھیک ہے، صبر و تحمل سے کس طرح رہنا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس کس طرح سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے اوپر کتنا یقین رکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کسی گیم کے بارے میں، کسی مہارت کے بارے میں، تو یہ ساری آپ کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ ڈیولپ اسپورٹس مین شپ، ایکسیپٹنگ وکٹری اینڈ ڈیفیٹ ود گریس، تو آپ لوگوں نے جو ہے اسپورٹس مین شپ اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کی ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ساتھ آپ لوگوں کی یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں فیکٹرز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جیت کا بھی اور ہار کا بھی، ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ یا ہم جیت جائیں گے یا پھر ہار جائیں گے۔ کنٹرول ایگریشن اینڈ مینیج اسٹریس اور اینگزائٹی، تو ظاہر ہے آپ لوگوں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ایموشن ہو، چاہے کہ ہیپینس میں ہو، چاہے وہ ایگریشن میں، غصے میں ہو، اسٹریس میں ہو، اینگزائٹی میں ہو، ٹھیک ہے، تو وہ سارے آپ لوگوں کے جو ہیں کنٹرول میں رہتے ہیں۔ انکریج ایموشنل بیلنس اینڈ پازیٹیو بیہیویئر، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا جو ایموشنلی جو ایک توازن ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کا کسی بھی قسم کا بیہیویئر ہے وہ آپ لوگوں کا پازیٹیو رہتا ہے، ٹھیک ہے، مثبت رہتا ہے۔ اس میں اگر ایکٹیویٹیز کی ایگزامپل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کمپٹیٹیو سپورٹس آ جاتا ہے، ریکریشنل گیمز آ جاتی ہیں، یا پھر انڈیویجول چیلنجز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب مختلف قسم کے سپورٹس جس میں آپ لوگ گروپ میں کھیلتے ہیں وہ ہو گئیں، یا پھر آپ لوگ ویسے سیر و تفریح کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے گیمز کرتے ہیں وہ ہو گئیں۔
یا پھر انڈیویجول جس طرح سے ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹیبل ٹینس وغیرہ ہو گئی، بیڈمنٹن ہو گئی، تو اس طرح سے انڈیویجول جو گیمز ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. مورل اینڈ ایتھیکل ڈیولپمنٹ آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے، تو ڈیولپنگ اے سینس آف ایتھکس، ہونیسٹی اینڈ فیئر کنڈکٹ، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے ایتھکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمیز طریقہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمانداری وغیرہ ہو گئی، ٹھیک ہے، فیئر کنڈکٹ ہو گیا، مطلب آپ لوگ اصولوں کے تحت چلتے ہیں، بے ایمانی وغیرہ، چیٹنگ وغیرہ نہیں کرتے. انسٹل ویلیوز لائک انٹیگریٹی، آنیسٹی، رسپیکٹ اینڈ رسپانسبلٹی. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں آپ لوگوں کے اندر آتے ہیں، یہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹیچ ڈسپلن اینڈ پنچویلٹی، ظاہر نظم و ضبط بنتا ہے. پنچویلٹی، آپ لوگ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں کہ وقت پر ہی آپ لوگوں نے آنا ہے، جانا ہے، کھیلنا ہے. اس کے بعد ہے پروموٹ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ ان اسپورٹس اینڈ لائف سچویشنز، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے جو ہے زندگی کے اندر یا اسپورٹس کے اندر مختلف قسم کے جو ہیں ڈیسیژنز، ان کو آپ ایتھیکل مطلب ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ جو ہے ڈیسیژن بنانا، یہ فیصلے لینا جو ہے سیکھ سکتے ہیں. ڈیولپ اے سینس آف جسٹس اینڈ ریسپیکٹ فار رول. تو ظاہر ہے جتنے بھی اصول بنائے جائیں گے ان کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے، اس کے منصف طریقے سے ان کی پیروی کرنا، وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کی ایگزامپلس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ججنگ سپورٹس ایونٹ آ جاتے ہیں، پیئر ایویلویشن آ جاتی ہے، فالوئنگ گیم رولز اسٹرکٹلی آ جاتے ہیں. مطلب آپ لوگوں کو کسی بھی ایونٹ کے لیے اوپر جج بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں نے ان اصولوں کے تحت جو ہے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ساتھی کھلاڑی ہے، اس کے آپ لوگوں نے ججمنٹ کرنی ہے کہ یہ کتنا اچھا کھیل رہا ہے یا کس طرح سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیئر ایویلویشن، اس میں آپ لوگوں کو انصاف کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کھیل رہا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ کھیل بہت اچھا رہا اور آپ لوگ جیلسی میں آ کر آپ کہیں گے جی یہ بالکل بھی برا کھیل رہا ہے، اس کو یہ چیز نہیں آتی، وہ چیز نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ پیئر ایویلویشن میں آ جاتا ہے، مطلب آپ اپنے ساتھی کی ایویلویشن کرتے ہیں. فالوئنگ گیمز رولز اسٹرکٹلی، تو ظاہر ہے جتنے بھی گیمز کے رولز ہوں گے، جو بھی اصول ہوں گے، ان کو فالو کرنا. جی، ادر اسپیسیفک آبجیکٹیوز کی اگر ہم بات کریں، ہیلتھ اینڈ ہائیجین ایجوکیشن، تو اس میں ہیلتھ اینڈ ہائیجین ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، ٹیچ پرسنل ہائیجین، فرسٹ ایڈ اینڈ ہیلتھ کیئر ہیبٹس. مطلب آپ لوگوں نے جو ہے پرسنلی طور پر جو کہہ سکتے ہیں کہ صفائی وغیرہ کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سیکھنا. ٹھیک ہے، فرسٹ ایڈ آپ کو آنی چاہیے. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر ہیبٹس، مطلب اپنی صفائی کے لیے یا اپنی صحت کے لیے جو ہیبٹس ہوتی ہیں، جو طریقے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو اپنانا. ریز اویئرنیس اباؤٹ ڈیزیز اینڈ پریونٹیو ہیلتھ، کہ ظاہر جتنی بھی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں یا صحت کے لیے جو بہتری کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ دوسروں کو بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کی نقصان دہ ہیں آپ کے لیے یا آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ طریقے اپنائیں. ٹھیک ہے، ان اصولوں کو اپنائیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہ سکے. ریکریشنل آبجیکٹیوز، تو اس میں ریکریشنل آبجیکٹیوز کون کون سے آ جاتے ہیں؟ پروموٹ انجوائبل ایکٹیویٹی فار لیئر ٹائم، ٹیچ ہابیز، اسپورٹس دیٹ ریڈیوس اسٹریس. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ لوگ جو ہے جو آپ لوگوں کا فرصت کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ اپنے آپ کو مطلب فرصت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں مختلف قسم کی